السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ ہوپ آل یو فائن۔ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر فرسٹ ایئر کی بک 1 سے لیسن نمبر نیکسٹ یعنی دا یوز آف فورس کو زیر بحث لائیں گے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح کے کیا واقعات ہوتے ہیں اور اس کا کیا کردار ہیں اس میں، اور اس میں کیا واقعات ہیں۔ دا یوز آف فورس، جسے طاقت کا استعمال کہا جاتا ہے، ایک عام کنسیپٹ یہی ہے کہ طاقت کے استعمال سے حالات بگڑتے ہیں، بہتر نہیں ہوتے۔ لیکن اس میں ایک ڈاکٹر صاحب کچھ واقعات یوں بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اگر طاقت کا استعمال کیا جائے تو وہ جان بچانے کے لیے بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ کردار ہے میتھلڈا، یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے میتھلڈا جو بیمار ہے، جس کے والدین کا خیال ہے کہ یہ بچی جس سکول میں جاتی رہی وہاں شاید خوناک کا کوئی اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بچی بیمار پڑ گئی ہے۔ تو وہ بچی خاصی بیمار ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب وہاں پہنچتے ہیں تو بچی اپنے والد کی گود میں باورچی خانے کے فرش پر بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے والدین کا خیال ہوتا ہے کہ باہر قدرے موسم سرد ہے، یہاں باورچی خانے کا موسم بہتر ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ اپنے والد کی گود میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کا والد اٹھنے کی کوشش کرتا ہے احتراماً، لیکن ڈاکٹر اسے اشارہ کرتا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، زحمت نہ کریں۔ وہ ڈاکٹر کو بڑے عجب سے انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، غیر یقینی سے انداز میں، اور اسی اثناء میں والد اور والدہ دونوں اسے آگاہ کرتے ہیں کہ کس طرح یہ بچی جس سکول میں جاتی رہی، ہمیں اس کے بارے میں شکوک ہے کہ وہاں پر یہ بچی خوناک کا شکار ہو گئی۔ بہرحال آپ اسے بہتر انداز میں دیکھ لیں۔ بچی جو ایک صحت مند خوبرو سی بچی ہے، ایک اوسر کی طرح صحت مند، وہ اپنے والد کی گود میں بالکل چپ چاپ بیٹھی ہے اور اس کا چہرہ بخار سے شاید سرخ ہو رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل سے انداز میں، پیشہ ورانہ انداز میں بچی کا نام بڑے پیار سے پوچھتا ہے، اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچی کا نام میتھلڈا بتایا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے قریب جاتے ہیں اور بچی کو کہتے ہیں کہ وہ اپنا منہ کھولے، اور اپنے ڈاکٹر دونوں ہاتھ دکھاتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ذرا منہ کھولیں تاکہ ہم گلے کا جائزہ لے سکیں۔ لیکن بچی منہ کھولنے پہ راضی نہیں ہوتی۔ تو ڈاکٹر صاحب کچھ کوشش کرتے ہوئے ایک لکڑی کا کمچا، چھوٹی سی لکڑی کے ساتھ، ٹنگ ڈپریسر کے ساتھ اس کا منہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لڑکی جھپٹا مارتی ہے، جس سے ڈاکٹر صاحب کی جو گلاسز ہیں وہ کچھ دور جا کر گرتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب تو بچ جاتے ہیں، لیکن ان کی اینک بھی گرتے ہوئے محفوظ رہتی ہے۔ تو اسی اثناء میں بچی کی والدہ یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب، بچی کیا آپ کا یہ رویہ برداشت کر سکے گی؟ تو بچی کا والد اس بچی کی والدہ کو برا بھلا کہتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب بھی اس بات کو مائنڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح بچی کے گلے کا معائنہ کریں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ بچی کس مرض میں مبتلا ہے۔ تو بہرکیف ڈاکٹر صاحب کو غصہ تو ضرور آتا ہے، لیکن بہرحال وہ ٹھیک نارمل اپنے آپ کو رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچی کا معائنہ نہ کیا گیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بچی کے لیے یا اس کے لیے بچی کی جان چلی جائے۔ تو دوبارہ بچی کی جانب بڑھتے ہیں، پیار کے ساتھ اس کا نام پوچھتے ہیں، اور لکڑی کا ایک جیسے ہی ٹنگ ڈپریسر اس کے زبان کے نیچے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچی تھوڑی دیر کے لیے ابکائی لیتی ہے، لیکن پھر منہ بند کر لیتی ہے۔ اس ٹنگ ڈپریسر کو وہ بچی اپنے دانتوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس پر اس ڈاکٹر کو غصہ آتا ہے۔ تو بہرکیف کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ بچی کو دوبارہ معائنہ کیا جائے۔ بچی کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ انتہائی آرام کے ساتھ ہمیں گلے کا معائنہ کرنے دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اگر آپ ایسے نہیں کریں گی تو ہمیں سختی کرنی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں دوبارہ جب ڈاکٹر بچی کی طرف جانے لگتا ہے تو بچی دوبارہ
انسسٹ کرتی ہے، بچی دوبارہ ریزسٹ کرتی ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب کو معائنے کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی، تو ڈاکٹر صاحب لڑکی کی ماں سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی ملائم دستے والا چمچ لے آئیے تاکہ ہم بچی کے گلے کا معائنہ کر سکیں۔ تو ڈاکٹر تنبیہاً لڑکی کو بھی بچی کو بھی کہتا ہے کہ اگر آپ معائنہ نہیں کرائیں گی تو ہمیں سختی سے کرنا ہوگا۔ بچی کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب ملائم دستے والا چمچ لایا جاتا ہے تو ڈاکٹر وہ بچی کے ماؤتھ کیویٹی میں، منہ میں جب وہ ڈالتا ہے، اس کے دانتوں کو پریس کرتا ہے، دانتوں کو پریس کر کے کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو بچی کا منہ کھلتا ہے، کیونکہ ٹنگ ڈپریس وہ ملائم دستے والا چمچ اس کے حلق سے جب ٹکراتا ہے تو بچی منہ کھولتی ہے۔ تو بچی جیسے ہی منہ کھولتی ہے تو سارا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ بچی کے گلے میں لیئرز ہوتی ہیں جو بیماری کی علامات ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کو سارا معاملہ سمجھ آ جاتا ہے اور بچی یہ دیکھتے ہی چیخ و پکار کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، تم مجھے مار رہے ہو۔ وہ جتنا بھی ٹرائی کرتی ہے لیکن ڈاکٹر اس کے گلے میں موجود لیئرز کو دیکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بچی اپنے والد کے گود سے نکل کر ڈاکٹر پر جھپٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بہرحال معاملہ سمجھ آ چکا ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب انہیں بہتر قسم کی دوا تجویز کرتے ہیں۔ تو اس کا بیسک تھیم یہی بتایا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ طاقت کا استعمال معاملات کو بگاڑ دے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں طاقت کا مؤثر استعمال، مناسب استعمال حالات کو بہتر بھی کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت کا بہتر استعمال، موزوں استعمال، غیر ضروری طاقت کا استعمال یقیناً شاید حالات کو بگاڑ دیتا ہو، لیکن مؤثر قسم کا، مناسب قسم کا طاقت کا استعمال وہ حالات کو بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ اس لیسن کا اختتام ہے۔ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید فردر نیکسٹ لیسن کو زیر بحث لائیں گے، اس کا انٹروڈکشن کریں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔